نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ اور ہم سفیرو باغ میں ہیں کوئی دم کے چہ چہے، ہم سفیرو باغ میں ہیں کوئی دم کے چہ چہے، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ اور جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد ہم اور آپ مل کر حصول برکت کے لیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارا مذہب مذہب اسلام ایسا مذہب ہے کہ انسان کو دنیا میں کیسے زندگی گزارنا ہے، جب وہ بچہ ہے تو کس طرح رہے، جوانی میں کس طرح رہے، اور جب وہ صاحب اولاد ہو جائے تو اس کو اپنی زندگی میں کیا کیا کرنا چاہیے، یہاں تک کہ جب اس کا آخری وقت ہو اس وقت اس کو کیا کرنا چاہیے، اور جب اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے ورثاء اس کے ساتھ کیا معاملہ کریں، یہ تمام چیزیں ہمیں مذہب اسلام سکھاتا ہے، مذہب اسلام میں ملتی ہے۔ بچہ پیدا ہوا، بچے کی پیدائش پر کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، تمام چیزوں کا واضح ذکر قرآن اور احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں آپ کو ملے گا۔
جب ہمارے مذہب میں زندگی گزارنے کا ہر طریقہ موجود ہے تو ایک عام انسان بھی جانتا ہے کہ جس کے گھر میں کھانے کے لیے کھانا ہو وہ پڑوس میں کھانا مانگنے کے لیے کیوں جائے؟ اس لیے کہ اس کے پاس میں کھانے کے اسباب مہیا ہیں۔ ارے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ طاقت دی ہے کہ اس کو دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا ہے۔ اگر اس کے پڑوس میں کوئی بھوکا ہے یا کسی کے یہاں کوئی کمی ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے اناج کے ذریعے، اپنے پیسے کے ذریعے اپنے پڑوس والوں کی ضروریات کو پورا کرے۔ لیکن مسلمان آج اس کے برخلاف نظر آتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ وہ مذہب اسلام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ اسوہ حسنہ کہ جس میں زندگی کے ہر موڑ پر کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے واضح بیان ہے۔ ہمارا مذہب ہمیں اچھی تعلیم دیتا ہے، اس کے باوجود ہم ایک امیر انسان ہوتے ہوئے بھی دوسرے لوگوں کے کلچر کو اپنانے پر مجبور ہیں، دوسرے لوگوں کے کلچر کو اپنا رہے ہیں۔ آج ہمیں نعرہ دیا جاتا ہے، ہماری بچیوں کو آزادی کے نام پر بے پردگی کا نعرہ دیا جاتا ہے۔ میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو بے پردگی کے نام پر عورتوں کو برگلاتے ہیں، حضرات محترم غور کرنے کا مقام ہے۔ آج مغربی ممالک اس بے پردگی سے اتنے پریشان آ چکے ہیں، اتنے عاجز آ چکے ہیں، انہوں نے بے پردگی کو ایسا رائج کیا اسلام کی مخالفت میں کہ اس کو رائج کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آج ان کے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں، بچے پیدا ہونے کے بعد میں پتہ نہیں چلتا ہے کہ ان بچوں کا باپ کون ہے۔ لیکن یہ مذہب اسلام سکھاتا ہے کہ آپ کا بچہ پیدا ہو تو کیا کرنا ہے، شادی کس طرح کرنا چاہیے، آپ کو عقیقہ کس طرح کرنا چاہیے، ولیمہ کس طرح کرنا چاہیے، تمام چیزیں احادیث مبارکہ میں آپ کو ملیں گی۔ لیکن آج مسلمان ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر غیروں کا طریقہ اپنانا شروع کر دیا ہے۔ یاد رکھو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سن سنتن حسنتن فی الاسلام فلہ اجرہا و اجر من عمل بہا۔ ان حدیث کے الفاظ کو سمجھ لینا اور اپنی تختیے دل پر لکھ لینا کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی برا کام رائج کر کے ہم اپنی اولاد میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے محلے میں، اپنے شہر میں یا اپنے گاؤں میں رائج کر کے چلے جائیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو توبہ کی توفیق ہو جائے، آپ اس گناہ سے باز آ جائیں، اس گناہ سے توبہ کر لیں، لیکن یاد رکھنا اگر وہ کام آپ کے رائج کرنے کی وجہ سے اسی طرح سے آپ کے معاشرے میں چلتا رہا، آپ کے محلے میں چلتا رہا تو قبر میں جانے کے بعد بھی یہ گناہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا، اس گناہ سے آپ کو عذاب ملتا رہے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من سنّا سنتن حسنتن فلہ اجرہا و اجر من عمل بہا۔ ایک جملہ سنیں گے تو جھوم جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان اسلام میں اچھے طریقے کو رائج کرے تو جو اچھا طریقہ اس نے رائج کیا ہے اس نیکی کا ثواب جس نے رائج کیا ہے اس کو بھی ملے گا، اور جو اس پر عمل کریں ان کو بھی اس کا اجر ملے گا، اور جو بعد میں عمل کریں گے ان کے عمل کرنے کا جس نے رائج کیا ہے ان کا ثواب بھی اس کو ملتا رہے گا۔ یہ جملہ تو بہت پسند آیا ہوگا، آگے کا جملہ سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج بات ہوتی ہے صدقہ جاریہ کی، جس طرح صدقہ جاریہ ہوتا ہے اس طرح سیئہ جاریہ بھی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سنّا سنتن سیئتن فلہ اجرہا و اجر من عمل بہا۔
کہ جس نے اسلام میں کسی برے طریقے کو رائج کیا، اس کا گناہ جو بعد میں کام کریں گے، عمل کریں گے، ان پر بھی ہوگا، اور جس نے اس کو رائج کیا ہے اس کا اجر جو ہے، اس کا گناہ رائج کرنے والے کو بھی ملتا رہے گا۔ اب آپ مجھے بتائیے، اگر آپ نے رسومات کے نام پر، رسم و رواج کے نام پر اپنے گھروں کی شادی بیاہ میں، اپنے محلے کے شادی بیاہ میں اگر کسی غلط طریقے کو رائج کر دیا جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب ہو، جو مذہب اسلام سے ہٹ کر ہو سکتا ہے آپ کا انتقال ہو جائے، لیکن یہ گناہ رکنے والا نہیں ہے، گناہ چلتا رہے گا۔ آپ کے بعد میں جو نسل آئے گی وہ کہتے رہیں گے کہ ہمارے والد یا ہماری والدہ اس طرح کرتے تھے، اس کے بعد دوسرے لوگ آئیں گے وہ کہیں گے کہ ہمارے آبا و اجداد اس طرح کرتے تھے۔ جب یہ غلط طریقہ جب تک چلتا رہے گا، آپ کے نامہ اعمال میں اس کے گناہ لکھے جاتے رہیں گے، اور اس کی سزا آپ کو قبر میں ملتی رہے گی، اور قبر سے اٹھ کر کے حشر میں جائیں گے تو حشر میں بھی آپ اس کے جواب دہ ہوں گے۔ آج مسلمانوں میں شادی، نکاح خوانی ایک ایسا امر ہے، شادی اور نکاح صاحب ہدایہ جب اپنی کتاب کی ترتیب میں نماز کا بیان، روزے کا بیان، زکوٰۃ کا بیان، عبادت بدنیہ، عبادت مالیہ، جب ان تمام چیزوں کو ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا کہ معاملات کا ذکر کرتے کہ تجارت کس طرح سے کی جائے، اگر کسی سے قرض لیا جائے تو کیسے لیا جائے، قرض کو لوٹانے کی صورتیں کیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور آپ کے احباب نے، آپ فقہ حنفی اور دوسرے فقہ اکرام کی ترتیب کو دیکھیے تو آپ کو ملے گا عبادات کے بعد میں کتاب النکاح کو رکھا ہے، اور فقہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہمارے ائمہ نے کتاب العبادات کے بعد میں کتاب النکاح کو اس لیے رکھا ہے، اس لیے کہ یہ نکاح کرنا صرف معاملات میں سے نہیں ہے، بلکہ نکاح کرنا معاملات میں سے بھی اور عبادات میں سے بھی ہے۔ تو کیا سمجھ میں آیا؟ نکاح کرنا یہ کوئی دنیاوی کام نہیں ہے، نکاح کرنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے، نکاح کرنا عبادت ہے، اور میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے نکاح کر لیا اس نے آدھا دین مکمل کر لیا، اور آدھے میں چاہیے کہ وہ اچھے عمل کرتا رہے۔ اور آج مسلمان کو کیا ہو گیا ہے کہ نکاح کے نام پر شریعت نے جو طریقہ دیا ان تمام طرق کو چھوڑ کر کے غیروں کے طریقے کو اپناتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج کہیں شادی بیاہ میں دیکھا جائے، قرآن مقدس آپ کو پکار کر کہتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور اللہ کا کلام کہتا ہے کہ مومن عورتوں کو حکم دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں، اور اپنے گریبانوں پر دوپٹہ ڈالے رکھیں، اور اپنا بناؤ سنگار نہ کریں مگر اتنا کہ جتنا ظاہر ہے۔ قرآن کے الفاظ ہیں۔ لیکن آپ شادی بیاہ میں دیکھیے، ایک ایسا شخص جو ان عورتوں کا محرم نہیں ہے، وہ کیمرہ لے کر کے کھڑا ہوا ہے، اور کیمرے کی تو بات دور ہے، ہر کسی کی جیب میں کیمرہ ہے۔ مصیبت بالائے مصیبت، آج ہمارے گھر کی لڑکیاں ایک دوسرے کے ساتھ سیلفی لیتی ہوئی نظر آتی ہیں،
اور ہم اپنا گاڑا پیسہ خرچ کر کے کیمرے والوں کو بلاتے ہیں، وہ بہو بیٹی کہ جس کا چہرہ دیکھنا اس کے گھر میں جو محرم ہے ان کے سوا کسی کو جائز نہ تھا، آج ایسا اجنبی انسان جو آپ کے مذہب کا بھی نہیں ہے کیمرہ لے کر کے اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور بڑی بے پردگی کے ساتھ اس کی تصویر لیتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے یہ اسلام کا طریقہ ہے یا یہود و نصارہ کا طریقہ ہے؟ اور آج دیکھا جاتا ہے کہ شادی بیاہ کے نام پر کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر کے کیا جائے تو عبادات میں سے ہے، ایسی ایسی خرافات اس کے اندر داخل کر دی ہیں۔ حضرات محترم اللہ اکبر کبیرہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو طاق میں رکھ کر کے غلط طریقے کو رائج کر لیا ہے۔ آج لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ ہوتی ہیں، کہیں سلامی کے نام پر، کہیں ہلدی کے نام پر، کہیں دوسری خرافات کے نام پر۔ یاد رکھو مسلمانوں کو اس بے پردگی کے ذریعے آج سے 1400 سال پہلے ہرانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس وقت کے مسلمان تھے کہ ان کا ایمان مضبوط تھا، وہ اس چیز سے ہارتے نہیں ہیں بلکہ وہ فتح یاب ہو جاتے ہیں۔ اور آج مسلمان اسی سنت کے اندر جو کہ عبادات میں سے ہے اس کے اندر اس خرافات کو داخل کر چکا ہے۔ بے پردگی آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ بڑے بڑے مرد مجاہد کو لرزہ بر اندام کر دیتی ہے۔ یہود و نصارہ نے جب مسلمانوں کو دیکھا تو پریشان ہو گئے، مسلمانوں کے اندر ایسی کون سی طاقت ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو زیر کرنا ممکن نہیں ہے؟ حضرات محترم جنگ قادسیہ کا واقعہ ہے۔ جنگ قادسیہ میں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ قادسیہ کے قلعے سے گزرے تو یہود و نصارہ نے ایک پلان بنایا، اس کو غور سے سنیں، اور آپ کے محلے میں، آپ کے پڑوس میں، آپ کے گھروں میں، یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر دیکھا جائے تو مسجد کے اندر سب نیک دکھائی دیتے ہیں، لیکن اگر کسی کو دیکھنا ہے کہ وہ کتنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا ہے تو اس کا اندازہ لگانا ہے تو اس کے گھر کی شادی اور بیاہ کو دیکھ لیا جائے۔ یہ مسجد ہے، یہاں تو سب نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ جب حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے 10,000 کا لشکر قادسیہ کے قلعے سے گزرتا ہے، بڑی خوبصورت اونچی اونچی فصیلیں ہیں جس کو لوگ دیکھنے کے لیے دور و دراز سے آتے۔ اب یہودیوں نے یہ پلان تیار کیا کہ ان محلات کی فصیلوں پر خوبصورت لڑکیوں کو تعینات کر دیا جائے اور ان کے ہاتھ میں پھولوں کی پلیٹیں دی اور ان سے کہا کہ جب یہ لشکر یہاں سے گزرے تو ان کے اوپر پھولوں کی برسات کرنا۔ لڑکیاں کھڑی ہو جاتی ہیں، پھولوں کی برسات کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور ان کا منصوبہ یہ تھا کہ اگر 10,000 کے لشکر میں 2-4 بھی ہماری طرف ہو گئے تو ہم فتح یاب ہو جائیں گے۔ اس وقت حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے لوگو اللہ کے فرمان کو سنو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، یہ 10,000 کا لشکر ان قلعوں کی فصیلوں کے درمیان سے گزر جاتا ہے، لڑکیوں کی طرف ایک نگاہ بھی نہیں دیکھتا ہے۔ حضرات محترم تاریخ بتاتی ہے ان لڑکیوں نے اپنی پلیٹوں کو وہیں پر پھینکا اور پھینک کر کے ان سے کہنے لگتی ہے، یہودیوں سے کہنے لگتی ہے کہ تم کتنے ملعون ہو، ایسے مذہب والوں پر طعنہ زنی کرتے ہو کہ جن کے اندر بے حیائی ذرہ برابر موجود نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے تشت کو پھینکا اور پھینک کر کے وہ تمام کی تمام کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتی ہیں۔ یہ کردار ہے مسلمانوں کا، لیکن آج نہ کوئی جنگ ہے اور آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ یہود و نصارہ نے اپنی سازش کے تحت ہرا کر رکھ دیا ہے۔ یاد رکھو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں ایک عورت آتی ہے، آج تم شادی کے نام پر بے پردگی کرتے ہو،
اور وہ اپنے بیٹے کا حال پوچھنے کے لیے آتی ہے. ایسے بیٹے کا حال جو جنگ کے اندر گیا اور جنگ کے اندر شہید ہو گیا. جب وہ عورت اپنے بیٹے کا حال پوچھتی ہے پردے کے اہتمام کے ساتھ، اس کا چہرہ تک کوئی نہیں دیکھتا ہے. ایک شخص کہتے ہیں کہ خاتون تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے اور آپ کے پردے کا یہ عالم ہے. تو اس عورت نے، وہ اس وقت کی مسلمان عورت تھی، تاریخی جملہ ارشاد فرمایا. آج ہر انسان اس جملے کو کان کھول کر کے سن لے. اس عورت نے کہا کہ میرے بیٹے کا انتقال ہوا ہے لیکن میری غیرت ابھی زندہ ہے. اس سے پتا چلتا ہے کہ جو غیرت مند ہوتا ہے، چاہے اس کے گھر میں خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کو اپناتا ہے، غیروں کے طریقے سے کو رائج نہیں کرتا ہے. حضرات انشاءاللہ العظیم وقت نہیں ہے، اگلے جمعے میں اس پر اور روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے، اور پروردگار عالم ہم تمام کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.